السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی کو ہماری طرف سے رمضان اور کریم کی بہار خوب مبارک ہو۔ دوستو، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں رمضان کریم کے بارے میں اچھی اور معلوماتی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازیں۔ توحید بھائی، رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ردان بھائی، بڑا بھولا سوال ہے۔ یہ اس پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ روزے صرف مسلمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں فیض بھائی، یہ روزے صرف مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں۔ فیض بھائی، یہ کیسے معلوم ہوا کہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض ہیں؟ توحید بھائی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک سے معلوم ہوا۔ قرآن میں لکھا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں ایمان والوں سے مراد مسلمان ہے۔ شکریہ۔ اچھا توحید بھائی، ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ رمضان مہینے کے ہی روزے فرض ہیں؟ ردان بھائی، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف سے معلوم ہوا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی فرض روزے گنتی کے دن ہیں۔ یہ بھی رمضان کے ہی روزے مراد ہیں۔ ماشاء اللہ، قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے جس میں صاف رمضان شریف کا نام لیا گیا ہے۔ کیا وہ آیت بتا سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، دوسرے پارے میں اسی کی آگے کی آیت ہے، شہر رمضان الذی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہی وہ آیت ہے فیض بھائی۔ سبحان اللہ۔ ارے یار، بڑی گہرائی میں چلے گئے۔ یہ باتیں ہمیں بڑے عالموں سے سیکھنا چاہیے۔ ایک بات بتائیے، روزے کب فرض کیے گئے؟ بالکل۔ ماشاء اللہ، بڑا پیارا سوال ہے۔ رمضان شریف میں 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، آج بڑی معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں جس میں اچھا، اب ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے، کیا رمضان صرف تمام مسلمانوں کے اوپر فرض؟ سبحان اللہ، آج بڑی پیاری اور معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے، کیا رمضان تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، جی نہیں، روزے سب مسلمانوں پر فرض نہیں۔ جیسے نابالغ بچیوں پر روزے فرض نہیں، اس طرح مسافر اور ناپاکی والے دنوں میں ہونے والی عورتوں کو روزہ قضا کرنے کا حکم ہے۔ اچھا ردان بھائی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ روزہ کب سے کب تک رہتا ہے؟ مطلب اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ یہی روزے کی ٹائمنگ ہے فیض بھائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ ایک حدیث شریف میرے بھی پاس ہے، یعنی میں نے یاد کیا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آمد رمضان آپ سبھی کو خوب مبارک ہو، اور یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا مہینہ اب آپ کے سامنے ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق بخشے کہ ہم سب اس کے تمام روزے مکمل کر سکیں، یعنی رکھ سکیں، اس لیے کہ یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، تو اسے رکھنا بھی فرض ہے، اور اس میں اس کا ایک روزہ بھی اگر جان بوجھ کر کے چھوڑتے ہیں تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ نونہال بچوں نے سوال و جواب کے شکل میں اپنے طور پر اپنے انداز میں روزے اور ماہ رمضان المبارک کے فضیلت اور روزے کی اہمیت پر گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت کریمہ سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر تقوی و طہارت اور پاکیزگی پرہیزگاری آتی ہے، اور اس روزے سے مراد بھی یہی روزہ ہے، یعنی یہی رمضان المبارک کا۔ ایک آیت میں آگے یہ بھی فرمایا ہے ایامن معدودات، یعنی کہ یہ مخصوص دن کے جو روزے ہیں یعنی رمضان کریم کے روزے، یہی روزے مراد ہیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا لوگوں کے ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ روزہ کب سے کب تک کے رکھنا ہوتا ہے اس کا بھی بیان قرآن مقدس میں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ مفہوم آیت اس طرح ہے، تمہارے لیے کھانا پینا مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا ہے، اور صبح صادق سے مغرب تک روزہ مکمل کرنا ہے، یعنی روزہ نام ہے اللہ پاک کے لیے صبح صادق سے لے کر رات شروع ہونے تک یعنی مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا۔ تو جو رب ہمیں پورے سال کھلاتا پلاتا جلاتا ہے اور طرح طرح کے نعمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں اس کے حکم کے فرما برداری کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے روزے بھی مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نیکیوں میں خوب اضافہ ہو اور برائیوں سے ہمیشہ اجتناب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنی ڈھیر ساری نیک دعاؤں سے انہیں نوازیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آنے والے کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو پہنچتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔